اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت میں نے کر دی ہے اور نسبتاً ایک طویل آیت ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی کافی ساری علامات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور کچھ علامات وہ ہیں جو کہ لا کی صورت میں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر لا لکھا جاتا ہے وہاں پر رکا نہیں جاتا۔ بہرحال ہم ہر علامت کا ایک حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جملوں کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لا کی علامات کو بھی کاؤنٹ کر کے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس جملے میں کتنی وقف کی علامات ہیں۔ اس آیت میں 6 وقف کی علامات ہیں اور 7ویں آیت کی علامت ہے، تو گویا اس آیت کے پہلے تو 7 حصے بنیں گے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ ہوگا ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور یہاں پر جو آپ علامت دیکھ رہے ہیں لا کے نیچے 5 لکھا ہوا ہے، تو یہ 5 کی علامت وہ علامت ہوتی ہے جہاں پر اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں پر شاید آیت ہے، تو یہ بھی آپ امید ہے جانتے ہوں گے۔ دوسرا حصہ جو ہوگا وہ ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور تیسرا نسبتاً طویل حصہ ہے، وہ ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اس حصے میں ہمیں فا عاطفہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حصے میں ہم مزید حصے بنائیں گے۔ بہرحال چوتھا حصہ جو ہوگا اس آیت کا وہ ہوگا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ 5واں ہوگا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور چھٹا ہوگا فِي بُيُوتِكُم، اور 7واں اور آخری حصہ ہوگا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو الحمدللہ جی ہم نے 7 حصے بنا لیے ہیں۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے واو حرف ہے، رسول لفظ یہاں پر آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، نکرہ ہے، اور اس کے بعد الہ حرف جر ہے، جس کے بعد بنی جو ہے وہ آپ کو بنو کی منصوب یا مجرور فارم نظر آ رہی ہے، لیکن چونکہ پیچھے الہ حرف جر ہے لہٰذا ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بنی جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ بنی اصل میں بنینا تھا اور اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے اضافت کی وجہ سے۔ اسرائیلہ یہاں پر مجرور اسم ہے، غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسم کی مجرور فارم جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آتی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں عبداللہ کے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انا، جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حرف مصدر بھی کہلاتا ہے، اور انا کے نون کو یائے متکلم کی وجہ سے زیر دی گئی ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل یائے متکلم کی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی ہو زیر ہو۔ قد حرف تحقیق ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو آگے فعل ماضی جئتو ہے، جیم یا حمزہ روٹ لیٹرز ہیں، جاء یجیء باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتے ہیں آنا کے معنی میں، اور یہ غیر صحیح فعل ہے۔ فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ با حرف جر ہے، جس کے بعد آیتن مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، آیتن کے بعد من حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور اسم رب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور رب کے بعد جو آخری لفظ ہے دوسرے حصے کا وہ ہے کم، جو کہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ الحمدللہ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس تیسرے حصے میں ہمیں کچھ فا نظر آ رہے ہیں، اور ان فا کے بعد جو ہے وہ پورا ایک فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس تیسرے حصے کے ہم 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، دوسرا ہوگا فانفخ فیہ،
اور تیسرا ہوگا فیکون طیرم بإذن اللہ۔ اب جو پہلا حصہ ہے تیسرے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں اسی طرح انی یوز ہوا ہے جس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ اخلقو، خا لام قاف روٹ لیٹرز، باب نون، خلق یخلقو پیدا کرنا کے معنی میں، تخلیق کرنا کے معنی میں، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد التین کا لفظ مجرور ہے، اور التین جو ہے یہ مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاف حرف جر ہے جس کے بعد ہیئہ جو ہے یہ ہمارے ہاں اردو میں جو حیات لفظ استعمال ہوتا ہے ان معنی میں ہے، اور اس کے بعد الطیر جو ہے وہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور الطیر کے معنی پرندے کے ہیں۔ تیسرے حصے کے پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد تیسرے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، جس میں فا حرف ہے، انفخو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، نون فا اور خا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، خان صاحب لکھ رہے ہیں نفخ ینفخ نفخن، جس کے معنی ہے پھونک مارنا، اور آیت کا ریفرنس بالکل یہی ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انفخو کے بعد فی حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور تیسرے حصے کے تیسرے حصے پہ اب ہم بات کریں گے جس میں فا حرف ہے۔ یکونو فعل مضارع فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ طیرن یہ منصوب استعمال ہوا ہے، پرندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد اذن جو ہے وہ مجرور ہے، اور اذن اجازت کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور اذن کے بعد اس میں جلالہ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں تیسرے حصے کے تینوں حصوں پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے چوتھے حصے کی طرف، اور اس چوتھے حصے میں بھی ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور وہ واو عاطفہ جس کے بعد فعل ہے، لہٰذا اس چوتھے حصے کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور دوسرا ہوگا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب چوتھے حصے کا جو پہلا حصہ ہے اس میں واو حرف ہے، ابریو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، تو یہ باب افعال سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ نہ تو عین کلمہ مشدد ہے، نہ ہی باب مفعلہ کا الف نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی یہ مجہول ہے اس لیے کہ عین کلمہ زبر والا نہیں ہے۔ تو با، را اور حمزہ روٹ لیٹرز کو جب آپ باب افعال میں ڈالیں گے تو یہ بنے گا ابرأ یبرئو۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں اس کا مصدر ابراءن ہے، اور معنی ہے اس کے بیماری سے نجات دینا یعنی شفا دینا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الاکمہ، جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور الاکمہ کے معنی جو لکھے گئے ہیں وہ ہے پیدائشی اندھے کے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ کاف میم ہا اس کے روٹ لیٹرز ہے، اور خان صاحب نے باب سین سے اسے ایز اے ورب بھی یوز کیا ہے کہ کمیہا یکمہ کمہن اندھا ہونا، اور اکمہ کو انہوں نے افعل الوان و عیوب سے ذکر کیا ہے، یعنی وہی صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اندھا اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ عاطفہ ہے، الابرصا، یہاں پر پھر منصوب استعمال ہوا ہے ایک مرتبہ اسم، اور یہ با، را اور صاد روٹ لیٹرز کے تحت خان صاحب نے باب سین سے ذکر کیا ہے کہ برسا یب رسو برسن، برس کا مریض ہونا، اور اس سے پھر ابرصا انہوں نے لکھا ہے یہ افعل الالوان عیوب ہے، یعنی افعل کے وزن پہ الوان عیوب کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے برس کا مریض یعنی کوڑھی، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ چوتھے حصے کے پہلے حصے پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں چوتھے حصے کے دوسرے حصے پر۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، اس کے بعد احیی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہا، یا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے، احیا یا یحیی احیاء، تبدیلی کے بعد احیا یحیی احیاء، زندہ کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد الموتا کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ المیت کی جمع ہے، اور الموتا چونکہ اس میں مکسور ہے، یعنی آپ کو الف مکسورہ اس کے آخر میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس کی مرفوع منصوب اور مجرور فارم جو ہے وہ اسی طرح لکھی اور بولی جائے گی۔ با حرف جر ہے جس کے بعد اذن کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور اذن کے معنی اجازت کے ہوتے ہیں، اور اذن کے بعد اس میں جلالہ جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ چوتھے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں پانچویں حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے واو،
اس کے بعد فعل مضارع واحد متکلم کا سیغہ باب تفعیل سے یہ فعل استعمال ہوا ہے کیونکہ عین کلمہ ہمیں شد والا نظر آ رہا ہے اور علامت مضارع پیش والی ہے۔ نون با اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل میں ڈالیں گے تو نبأ ینبئ تنبیئن، اس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، کسی کو خبر دینا اور کسی چیز کی خبر دینا۔ جس کو خبر دی جاتی ہے وہ مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے اور جس چیز کی خبر دی جاتی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، با حرف جر ہے، ما یہاں پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو اس میں موصول کے طور پر یوز کیا جائے گا۔ تاکلونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ کاف لام روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اکلا یاکلو اکلن کھانا کے معنی میں، واو حرف ہے، ما پھر اس میں موصول ہے، اور تدخرون جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ فعل آپ کو اسپیشل فعل کے طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز نوٹ کر لیجئے کہ زال، خا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جبکہ آپ کو اس میں زال نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ زال، خا، را روٹ لیٹرز جب باب افتعال میں استعمال ہوتے ہیں تو اوریجنلی بنتا ہے از تخر یز تخرو از تخارن، اور ہم جانتے ہیں کہ جب باب افتعال میں وہ روٹ لیٹرز استعمال ہوں جن کا فا کلمہ جو ہے وہ کچھ حروف پر مشتمل ہوتا ہے جن میں زال بھی ایک حرف ہے، تو باب افتعال کی تا کو تبدیل کر کے فا کلمہ والے حرف میں لے جایا جاتا ہے اور یوں بن جاتا ہے از زخرا یزخرو از زخارن، اور ایسی صورت میں پھر بعض اوقات جو ہے وہ زال کو دال سے بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر یہ بن جائے گا ادخرا یدخرو ادخارن، جس کے معنی ہوتے ہیں مستقبل کے لیے اہتمام سے جمع کرنا یعنی ذخیرہ کرنا، اور خان صاحب نے تفصیل سے اس فعل کو ذکر کیا ہے اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جس طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو مدکر جو ہے وہ مذکر ہی ہے جس کے روٹ لیٹر زال، کاف اور را تھے جو کہ پھر دال میں بدل دیا گیا زال کو۔ امید ہے باتیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس کے بعد جو اگلا چھٹا حصہ ہے وہ صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس کو ظاہر بات ہے ہم پچھلے حصے کے ساتھ ہی جوڑیں گے۔ فی اس میں حرف جر ہے، بیوت بیت کی جمع ہے اور یہاں پر بیوت مجرور ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور بیوت کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے جمع مذکر حاضر کی وہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور اب آ گیا جی آخری حصہ اس آیت کا جو کہ 7واں حصہ ہے۔ اس کے الفاظ سے بات کریں تو اس میں پہلا لفظ ہے انا جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد فی حرف جر ہے جس کے بعد ذالکہ اسم و اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے ہے، اور یہاں پر ذالکہ کا اشارہ مبنی ہونے کی وجہ سے فی آنے کی صورت میں مجرور قرار دیا جائے گا۔ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، آیتن جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے، لام حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ناقص ہے، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور مؤمنینہ جو ہے یہ مومنونہ کی منصوب اور مجرور فارم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور مؤمن کی جمع ہے، اور مومن جو ہے وہ آمنا یؤمن ایمانن باب فعل سے حمزہ میم نون کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، واؤ کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے، یا واؤ کو ہم مستانفہ بھی قرار دے سکتے ہیں تو نیا جملہ بنا لیتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اسے نیا جملہ بنا لیں۔ اور رسولن جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے تو یہ مفعول بھی ہے، اور اس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے کیونکہ فعل ہمیں یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ہم ایک محذوف فعل کا مفعول بھی بنا لیتے ہیں، اور وہ محذوف فعل جو ہے وہ یجعلو قرار دیا گیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یجعلہ وہ بنائے گا اس کو رسولن ایک رسول، اور باقی بھی اس کے عطف کے حوالے سے بھی ترکیبیں کی گئی ہیں، لیکن زیادہ آسان جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک محذوف فعل کا مفعول بھی بنا لیا جائے۔ اس کے بعد الا حرف جر ہے جس کا مجرور بنی ہے، اور بنی مضاف ہے جس کا مضاف الیہ اسرائیلہ ہے، کیوں مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یا تو رسول کے متعلق قرار دیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو صفت بنا دیا جائے رسول موصوف کے لیے، تو اس طرح سے اس حصے کے الفاظ سے بات مکمل ہو جائے گی۔
اور پھر وہ فعل محذوف جو ہے یجعلو وہ اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے، اور وہ بنائے گا اسے ایک رسول، ایک ایسا رسول جو بنی اسرائیل کی طرف ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس جملے کے اعراب پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ شروع ہو رہا ہے انا سے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی انا آئے یا انا آئے، حرف حروف مشبہ بالفعل آئے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ تو انا کا اسم جو ہے وہ ضمیر واحد متکلم یا متکلم ہے جو کہ منصوب ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو ہے قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ قد حرف تحقیق ہے، اور اس کے بعد فعل ماضی، جیتو فعل با فاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گیا، اور با حرف جر ہے جس کے بعد آیتن آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ بھی آیتن جار مجرور کو جو ہے وہ حال قرار دیا گیا ہے جیتو کے فاعل کی ضمیر سے۔ پھر آگے جو ہے من ربکم، یہ بھی جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے اور اس کا مجرور رب ہے جو کہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ کم ہے۔ گویا یہ جار مجرور جو ہے یہ آیتن کی صفت بن جائے گا، گویا آیتن موصوف ہو جائے گا، من ربکم صفت بن جائے گا، موصوف صفت مل کے مجرور ہو جائیں گے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال بن جائے گا جئتو فعل کی فاعل کی ضمیر سے، اور جئتو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا جیسا کہ ہم جانتے ہیں جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مفرد کی تعویل میں لے جاتا ہے، تو پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوگا ایک محذوف حرف جر با کی وجہ سے، اور وہ با محذوف حرف جر جو ہے وہ اپنے مجرور سے مل کر ایک محذوف حال مانا جائے گا ناطقن یعنی بولنے والا ہوتے ہوئے، اور یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر وہ ناطقن جو محذوف آپ مانیں گے حال، وہ رسولن ذوالحال کا حال بن جائے گا۔ گویا ترکیب کچھ یوں ہوگی کہ یجعلہ رسولن ناطقن بِأَنِّی قَدْ جِئْتُکُم۔ تو بڑی ٹیکنیکل سی ترکیب ہے جی، لیکن ظاہر بات ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ ساری ترکیب جو ہے وہ محمود حافظ صاحب اور محی الدین درویش صاحب کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے جس کے ہم نے 3 حصے کیے تھے، اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ بھی انا سے شروع ہو رہا ہے۔ انا کا اسم اسی طرح یا متکلم ضمیر واحد متکلم کی ہے، خبر کی جگہ پر انا کی ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر۔ اخلق فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور لکم جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اخلق فعل کے، اور من الطین جو ہے یہ بھی جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا اخلق فعل کے۔ گویا لکم جو ہے متعلق کے اول ہو جائے گا اور من الطینی متعلق کے ثانی ہو جائے گا۔ آگے ہے کہیئۃ الطیر، کاف حرف جر ہے جس کے بعد ہیئۃ مجرور ہے اور وہ مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ الطیر ہے۔ یوں یہ مرکب جاری جو ہے یہ قرار دیا گیا ہے ایک صفت، کس کی؟ ایک محذوف موصوف کی، اور وہ محذوف موصوف جو ہے اس کو مفعول بھی قرار دیا جائے گا۔ گویا جملہ کچھ یوں بنے گا کہ اخلق شیئا کہیئۃ الطیر، اور اخلق پھر فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے اور محذوف مفعول سے مل کر جس کی صفت جو ہے وہ کہیئۃ الطیر ہے، جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر اسی طرح ایک با محذوف حرف جر کا مجرور بن جائے گا۔ اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ آسان ترکیب یہ ہے کہ ایک مبتدا محذوف ہیا کے لیے خبر قرار دے دیا جائے، اور ہیا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے۔ یہ آسان ترکیب ہے، اور ٹیکنیکل ترکیب یہ بھی ہے کہ اس جار مجرور کو آیتن کا بدل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ذرا ٹیکنیکل ہو جائے گی۔ تو آسان یہی ہے کہ ایک مبتدا ہیا محذوف مانے اور اس کی خبر جو ہے آپ اسے قرار دے دیں، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے کہ وہ یہ ہے کہ میں تخلیق کروں گا تمہارے لیے مٹی سے ایک ایسی چیز جو پرندے کی حیت جیسی ہوگی۔ اب جو اگلا حصہ ہے فَأَنفُخُ فِيهِ، اس فا کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور انفخو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر
مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور فیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا انفخو کے، اور پھر انفخو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اخلقو والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے اس کا، اور میں اس میں پھونک ماروں گا۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس میں فا کو پھر ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ یکونو فعل ناقص ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہوگا، اور خبر یکونو کے لیے تیرن ہے جو کہ منصوب ہے، اور باذن اللہ جار مجرور ہے جس میں با حرف جر ہے جس کا مجرور اذن ہے، اور اذن مضاف ہے جس کا مضاف الیہ اللہ ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے صفت بنا دیں گے ہم تیرن کے لیے، اور پھر یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا بھی عطف ہو جائے گا انفخو والے جملے پر، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں بنے گا، اور وہ ہو جائے گا ایک پرندہ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اگلا حصہ جو ہے اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ ابریئو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الاکمہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، الابرص معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا ابریو فعل کے لیے، اور ابریو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس کا عطف بھی ہم اخلقو والے جملے پر کر دیں گے، اور ترجمہ کریں گے، اور میں پیدائشی نابینا اور کوڑھی کو شفا دوں گا۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، واو کو عاطفہ قرار دیں گے، احیی فعل با فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، الموتى منصوب مفعول بھی بن جائے گا، با حرف جر ہے جس کے بعد اذن مجرور ہے اور مضاف بھی ہے ساتھ جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے، اور یوں یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا احیی فعل کے، اور احیی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس کا عطف جو ہے وہ ابریو والے جملے پر ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کو انالائز کریں تو واو کو پھر ہم عاطفہ قرار دیں گے، انبیو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل فاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی آ گئے ہیں، اب با حرف جر ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ جس چیز کی خبر دی جائے اس پر با داخل ہوتا ہے، با حرف جر کے بعد ما اسم موصول جو ہے وہ محلاً مجرور ہوگا، اور ما اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے تأکلون جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور مفعول بھی ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا انبیو فعل کے، اور پھر انبیو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور عطف ہم اس کا پہلے اخلقو والے جملے پر کر دیں گے۔ ترجمہ کریں گے، اور میں خبر دوں گا تمہیں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو۔ اب اس حصے میں جو باقی حصہ ہے وَمَا تَدَّخِرُونَ، واو کو عاطفہ قرار دیں گے، ما کو موصولہ، اور تدخرون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل اور مفعول بھی جو ہے ضمیر عائد وہ محذوف ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما موصول کے لیے، اور ما موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر عطف ہو جائے گا ما تاکلون پہ۔ گویا ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ما تاکلون کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں، اور ما تدخرون کو معطوف، اور پھر معطوف علیہ کو معطوف سے ملا کر مجرور کر دیں با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر کو مجرور سے ملا کر متعلق کر دیں انبیو فعل کے۔ ٹھیک ہو گیا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا، اور میں خبر دوں گا تمہیں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو۔ آگے جو ہے فی بیوتکم، یہ جار مجرور ہے، فی حرف جر ہے جس کا مجرور بیوت ہے، اور بیوت مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے، اور پھر یہ بیوتکم مضاف الیہ کے مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تدخرون کا۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کو متعلق کر دیں گے، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی، اور اب آخری حصہ آ گیا ہے اس آیت کا، وہ ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا آگے ہے، اور فی ذالک جار مجرور، انا کی خبر مقدم ہے، انا کا اسم جو ہے وہ ہے آیتن اس لیے منصوب ہے، اور اس پہ لام تاکید جو ہے لام مزالقہ وہ داخل ہوا ہے، لکم جار مجرور ہے اور یہ صفت بن جائے گا آیتن کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ
الگ سے جملہ بنا لے، اور آگے ان کنتم مومنین جو ہے یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا جس میں ان حرف شرط ہے، اور کنتم فعل ناقص اپنے اسم تم اور خبر مومنین منصوب سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا۔ اس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف مان لیں گے، اور یہ جو اس سے پہلے ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم، یعنی یہ اس پہ دلالت کر رہا ہے، اور اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ بھی کہیں گے۔ اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو اس کا یوں ہوگا کہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ تو الحمدللہ جی ہماری طویل ورکنگ مکمل ہو گئی ہے اس آیت کے حوالے سے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈال لیتے ہیں ذرا، اور یقین بہت ساری جگہوں پہ ہمیں فرق ملے گا، لیکن امید ہے کہ سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ محمود صافی صاحب نے جو پہلا جملہ ہے اس میں انہوں نے فعل محذوف یجعلہ ہی مانا ہے، تو یجعلہ رسولا فی محل جر معطوف علی جملہ یعلمہ فی الآیت السابقہ، انہوں نے پچھلے جملے پر عطف کر دیا، ہم نے مستانفہ بنا دیا تھا۔ بہرحال جئتکم والا جملہ فی محل رفع خبر انا ہے، اخلق والا جملہ فی محل رفع خبر انا الثانی ہے، انفخو والا جملہ جو ہے وہ فی محل رفع معطوفہ جملہ اخلق پر ہے، یکون والا جملہ فی محل رفع معطوفہ جملہ انفخو پر ہے، ابری والا جملہ جو ہے یہ فی محل رفع معطوفہ والا جملہ اخلق، احیی والا جملہ فی محل رفع معطوفہ والا جملہ اخلق، انبئ والا جملہ فی محل رفع معطوفہ والا جملہ اخلق، تأکلون والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما، تدخرون والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما الثانی، اور ان فی ذالک لآیہ لا محل لہا استئنافیہ، اور آخری جملہ ان کنتم مومنین والا لا محل لا استئنافیہ و جواب الشرط محذوف دل علیہ ما قبلہ ای ان کنتم مومنین فہذہ الخوارق آیۃ لکم نافعۃ ہادیۃ۔ تو بڑی لمبی بات کی ہے، لیکن بہرحال آسان یہی ہے کہ شرط والے جملے سے پہلے والا جو جملہ ہے وہ جواب الشرط پر دلالت کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ تقریباً میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں، واحیی الموتى باذن اللہ، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ باذن اللہ کا ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ایک طویل آیت جس میں بہت ساری ٹیکنیکل بھی چیزیں تھیں، اور اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے مکمل ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 49 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔